میں شادی کرنے سے انکاری تھی کیونکہ مجھے سسرالی رشتوں سے چڑ تھی، بلکہ نفرت۔ ایک بندے کے ساتھ کے حصول کے لیے کیا ڈھیر سارے فضول رشتوں کو قبول کروں؟ ان کی اچھی بری باتیں سہوں، ناروا رویہ برداشت کروں، رنگت خراب، صحت متاثر، آخر میں دماغ خراب۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں یوں ہی زندگی گزار دوں گی، آزاد، من پسند، پرسکون، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ہونی کو کوئی کیسے ٹال سکتا ہے؟ یہ سب کہاوتیں میرے آنگن کی دہلیز پر جمع ہو گئیں۔ جب حیدر کا رشتہ میرے لیے آیا تو انکار کی گنجائش نہ تھی، اور میرے گھر والوں نے مجھ سے ہاں کروا کر ہی دم لیا۔ میں اپنی آزادی یعنی رسالے پڑھنا، دیر تک سونا، موبائل اور انٹرنیٹ پر مصروف رہنا وغیرہ وغیرہ کے خاتمے پر سخت پریشان تھی۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں خود کو ستی ساوتری ثابت نہیں کرنا چاہتی۔ سسرالی رشتوں کو سر نہیں چڑھانا۔ وہ میرے گھر آئے تھے میرا ہاتھ مانگنے، میں تھوڑی گئی تھی ان کے گھر ان کے بیٹے کا ہاتھ مانگنے۔ کوکنگ میری گزارے لائق تھی، آملیٹ، ہاف فرائی اور بوائل ایگ میں بنا لیتی تھی۔ مزاج بھی بس ٹھیک تھا، اور میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں ایسے ہی رہوں گی۔ شادی کے تمام معاملات بخیر و خوبی انجام پا گئے۔ رسموں میں بدمزگی ہوئی، نہ حق مہر پر جھگڑا ہوا، نہ بری میں آؤٹ فیشن کپڑے رکھے تھے، نہ ہی ولیمے پر فضول میک اپ کرایا گیا۔ ہر چیز نفیس اور عمدہ تھی، پر میں اپنے ہی غموں میں گرفتار تھی، سسرال کے خلاف منصوبہ بندی میں مصروف تھی، سو کسی اور طرف دھیان نہ گیا۔ چند دن کے ناز نخروں کے بعد اصل زندگی کا آغاز ہوا تو میں نے گھر والوں کے 14 طبق روشن کر دیے، لگی لپٹی رکھے بغیر اپنا موقف بیان کر دیا، کچھ عملاً اور کچھ لفظاً۔ دراصل میں بلا ضرورت بولتی نہ تھی، اور اس کا سبب میری کم گوئی نہ تھی، بلکہ میں صرف اپنی پسند اور اپنے مطلب کے لوگوں کو لفٹ کراتی تھی، ورنہ گمسم بیٹھی رہتی۔ اور میری ساس کو میری اسی خوبی نے متاثر کیا۔ اب جو دلہن کو کفن پھاڑ کے بولتے دیکھا تو یقیناً حیرت بنی بیٹھی تھی۔ ایک نند اپنے گھر کی تھی، ایک دیور اور ایک نند پڑھتے تھے، سسر اور میرے شوہر جاب کرتے تھے۔ خوشحالی تھی، پیسے کی ریل پیل میں خود کو بیڈ روم تک محدود رکھتی، کسی سے بات نہ کرتی، مجبوراً کلام کرنا پڑتا تو میرا انداز ایسا ہوتا کہ سوال کرتے تو جواب دیتی، میں سوال کرتی تو صرف جواب ملتا۔ میں اسے اپنی کامیابی سمجھتی۔ میرے پہننے اوڑھنے اور آنے جانے پر کوئی پابندی نہ تھی۔ میری امی جو میرے خیالات پر ہولتی اور ٹوکتی تھیں، اب مجھے اس طرح عیش کرتے دیکھ کر خوش ہوتی اور دعائیں دیتی تھیں۔ آپ کی سوچ غلط تھی امی، میں ٹین ایج میں تھی جب امی سے کہتی، اور میں نے ایسا ثابت کر دکھایا۔ اس کی وجہ میری دادی اور پھپھو کا امی سے ناروا سلوک تھا، بلکہ ظالمانہ کہنا زیادہ مناسب ہے۔ دادی سارا دن پلنگ پر بیٹھ کر حکم چلاتی، پھپھو مزاج دار دادا، اور جب تک دادی زندہ رہیں زندگی ایک سزا تھی۔ امی کے ملکجے کپڑے، بے رونق آنکھیں، بری حالت ابو کو نظر نہ آتی۔ سب لوگ امی پر ترس کھاتے، ابو صرف تابع دار بیٹے تھے۔ ان حالات نے مجھے باغی بنا دیا، اور خود سر بھی۔ سو آج میں جو بھی تھی حالات کے رد عمل کے نتیجے میں بنی تھی، یہ میرا خیال تھا۔ سسرال میں سب نے میری ہٹ درمی پر سمجھوتا کر لیا، سوائے میرے شوہر کے۔ وہ مجھے ٹوکتے، پہلے پیار سے اور پھر سنجیدگی سے۔ میں اپنے ساس کا سکھاوا سمجھتی، نندوں کی پڑھائی ہوئی پٹیاں سمجھتی، حالانکہ وہ میری ضدی طبیعت پر 2 حرف بھیج چکی تھیں۔ وقت اپنی چال چلتا گیا، سسر وفات پا گئے، دیور باہر پڑھنے چلا گیا، چھوٹی نند بیاہی گئی۔ میرا مزاج اور روش وہی تھی، لیکن ساز اب علیل رہنے لگیں۔ عمران کا سختی سے حکم تھا کہ گھر کی طرف توجہ دوں۔ اب میں مارے باندھے کام کر لیا کرتی۔ 2 بچوں کے باوجود میری خوبصورتی قائم تھی، میں اپنی چھوٹی بہنوں سے کم عمر لگتی۔ ایک روز میں بچوں کی شاپنگ کرنے گئی تو نہ جانے دل میں کیا آیا کہ ایک جوڑا ساس کے لیے بھی خرید لیا۔ شال پسند آئی، وہ بھی ان کے لیے خرید لی۔ نہ جانے کیوں گھر آ کر ان کا جوڑا اور شال دکھائی، پہلے وہ بے یقینی سے دیکھتی رہی، پھر سر پر ہاتھ پھیر کر دعا دی۔ نہ جانے کیوں پہلی بار میرا دل سخت رقیق ہو گیا۔ شاید انہوں نے کبھی روایتی ساز بن کر نہیں دکھایا تھا۔ میں ان کے لیے پرہیزی کھانا بنانے لگی۔ ایسا اب میں خود ہی کرتی تھی بغیر عمران کے کہے۔ ایک روز اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی، انہیں اسپتال لے جانا پڑا۔ سیریس حالت تھی، سب پریشان، میں بے حس اور لا تعلق۔ عمران نے کہا امی مجھے یاد کر رہی ہیں۔ میں ہاسپٹل گئی، ہم دونوں کمرے میں تنہا تھیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے پاس بٹھایا۔ زندگی میں پہلی بار ہم دونوں یوں فرصت سے بیٹھے تھے۔ امی آپ سوپ پی لیں، میں انہیں سوپ پلانا چاہتی تھی۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کیا، وہ کچھ کہنا چاہتی تھیں۔ ان کے تاثرات بتاتے تھے میں مجبوری میں ہمتن گوش ہو گئی۔ میری شادی ہوئی تو میرا واسطہ روایتی سسرال سے پڑا۔ اب اپنی مظلومیت کی داستان سنائیں گی، میں نے بیزاری سے سوچا۔ سخت بد مزاج مگر بلکہ کسی حد تک ظالم ساس کو میرا اوڑھنا تک پسند نہ تھا۔ میک اپ کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ میں سردی گرمی لیلن کے 2 جوڑوں میں گزارا کرتی۔ ساس سالن خود بناتی، اپنی مرضی سے نکال کر دیتی۔ کبھی بوٹی ڈالنا بھول جاتی، کبھی پانی والا سالن میرا مقدر بنتا، کبھی میرے حصے کی روٹی ختم ہو جاتی۔ شوہر اچھے تھے مگر اپنے کمرے تک۔ سب کہتے ہیں جلتے توے پر زندگی گزار رہی ہوں۔ ہر وقت لڑائی جھگڑا روک ٹوک، میرے دل میں ساس نندوں کے لیے بیزاری تھی،
और नफरत शौहर के लिए। मैं बोरियत से बातें सुन रही थी। मेरी सास आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी, आंखों में बेरंग पानी था। आखिरी मुश्किल, बल्कि बहुत मुश्किल वक्त गुजर गया। कैसे गुजरा ये सिर्फ मैं जानती हूँ। फिर मैंने ये फैसला किया कि मैं ऐसी सास नहीं बनूंगी। रिश्ते अच्छे बुरे नहीं होते, हमारे रवैये इन्हें अच्छा या बुरा बना देते हैं। इसलिए फैसला किया कि मैं ऐसी सास नहीं बनूंगी। सास की वफात के बाद मेरे दिल से इनके लिए नफरत और गिले खत्म न हुए थे। मैंने सोचा क्यों बेटे और बहू की जिंदगी के अच्छे दिन अपने हसद और जलाने की नजर करूं। मैं शायद अच्छी सास ना भी बन सकूं, मगर अच्छी इंसान तो बन सकती हूँ ना। मैंने अपनी बेटियों को भी घरेलू साजिशों से दूर रखा था। मैं ये चाहती थी कि इनके जहन पर करारदार ना हूँ। आज मेरे बच्चे अपने घरों में खुश और मुतमईन हैं, मेरा लिहाज करते हैं, एहतराम करते हैं। मुझे यकीन है कि मरने के बाद मुझे अच्छे अल्फाज में याद रखेंगे। मेरी सांस का सांस फूलने लगा। मैंने पानी पिलाया और कमर सहलाई। काफी देर बैठने के बाद मैं वापस आ गई। न जाने मेरा दिल क्यों बोझल था। शायद मुझे आज अपनी ज्यादतियों का एहसास होने लगा। बाज औकात बुरे लोगों को अच्छे मिल जाते हैं जो इनको बदल देते हैं। इसी तरह बहुत अच्छे लोगों को बुरे लोग मिल जाते हैं, जैसे मेरी सास एक मेहरबान औरत थी और मैं नामेहरबान बहू। सास की बातों ने मेरे दिल पर असर डाला था। मैं रोज इनका कमरा साफ करवाती, कपड़े धुलवा कर रखती। अब मैं इनका बहुत ख्याल रखूंगी, ये बात मैं रोज तहिया करती। इनके मजबूत रवैये ने मेरा दिल बदल दिया था। मैं बहुत सी लड़कियों के मुकाबले में खुश और मुतमईन थी, तो उसका सबब मेरी होशियारी नहीं बल्कि इनका गैर रिवायती रवैया था। चौथे दिन पता चला इनका इंतकाल हो गया है। मैं बहुत रोई तड़पी। इनकी मोहब्बतों का एहसास हो गया था। ये अपने पछतावे मार रहे थे। सब कहते थे ऐसी बहू कभी नहीं देखी। बेटियों जैसी मोहब्बत करती थी। नंद रो रही थी और मुझसे दूर दूर थी। साथ वाली आंटी ने मुझे दिलासा दिया, मरहुमा तुम्हें बड़ी दुआएं देती थी, सदा सुहागन रहने की, तंदुरुस्ती की, खुशियों की। तुमने जो सूट उन्हें गिफ्ट किया था वो पहनकर मेरे पोते के हकीकत पर आई थी। न जाने क्या क्या कह रही थी। मैं बरसती आंखों से उनका चेहरा देख रही थी जो धुंधला रहा था। मेरे ससुराली बेकसूर थे। शायद ये खून और फितरत का असर था जो मुझ में दादी और फुप्पो की तरफ से आया था, जिन पर मेरी माँ की खिदमत और अच्छाई का असर न होता था। ए काश अगर ये वक्त न गुजरा होता तो शायद तलाफी की सूरत मुमकिन थी। मैं अच्छी बहू नहीं बन सकी, ये हकीकत है, मगर अच्छी सास जरूर बन सकती थी। कभी भी आने वाली लड़की के लिए ये मेरा फैसला था।